بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹائم ٹوڈے وتھ حسین تھیبو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان. آج ایک خصوصی پروگرام کے لیے ہم یہاں پہ MQM پاکستان کے دفتر بادر آباد میں موجود ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں سید امین الحق, فیڈرل منسٹر IT اینڈ ٹیلی کمیونیکیشن. سر آپ کا بہت بہت شکریہ. یہ بتائیں سر, آپ ایک نفیس شائستگی رکھنے والے انسان, آپ سیاست میں کیسے آئے اور اس سیاست میں انٹری کی وجہ کیا بنی؟ دیکھیے, بڑی مشکل چیز ہے. نوجوانی کا دور تھا. میرا خیال ہے کہ میں جناح کالج کا فرسٹ ایئر کا طالب علم تھا. آل آف اے سڈن یونیورسٹی جانا پڑا کسی کام سے, اور پھر وہاں جب میں نے APMSO کا جھنڈا دیکھا, نام دیکھا, تو وہاں سے میرا منسلک ہونا شروع ہوا. اور اس وقت جو شہر کی جو صورتحال تھی, جو صوبے کی یا ملک کی جو صورتحال تھی, اس سے متاثر ہو کر تقریباً ہر نوجوان جو ہے دل برداشتہ ہوتا جا رہا تھا. تو اسی دل برداشتگی کو دیکھتے ہوئے میں نے مناسب جانا ہے کہ APMSO جوائن کیا 1979 میں, جب میں خود میرا خیال ہے 17 سال کی عمر کا تھا. اور اس کے بعد سے اب مسلسل پارٹی کے ساتھ منسلک ہوں, اور پارٹی کی جو منشور ہے اور پارٹی کی جو اوریجنل تھیم ہے اس کو لے کے آگے بڑھ رہا ہوں. یہ جو آپ نے سیاست ہے یہ کراچی یونیورسٹی سے شروع کی؟ اس وقت میں جناح کالج کا طالب علم تھا. کسی کام سے کراچی یونیورسٹی گیا تھا اور ملاقات ہوئی. اس کے بعد میں خود اپنے جناح کالج کا یونٹ انچارج بن گیا 1980 میں, اور غالباً 1981 میں پورے APMSO کا مرکزی سیکریٹری اطلاعات بنا. اور پھر 1984 میں MQM بنی. تو پھر MQM کے الحمدللہ میرا خیال ہے کہ اس وقت ہم جامعہ کراچی کے 16-17 یا میں بھی 18 لوگ تھے, اور کچھ باہر کے بھی, جنہوں نے MQM کی بنیاد ڈالی ہے. رائٹ. یہ اس وقت کراچی یونیورسٹی میں عروج پہ تھی جماعت, حسین حقانی صاحب بھی تھے. تھوڑی یادیں بتائیں نا کس طرح سے ان کے ساتھ؟ دیکھو, میرا خیال ہے کہ 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 سے دیکھیں تو اسلامی جمعیت طلبہ کا ایک طویل عروج تھا. دہشت گردی کا دورہ تھا. پہلی دفعہ جامعہ کراچی میں ہم نے اسٹین گن اور کلیشن کوپ دیکھا, اور یہ تمام چیزیں ہم نے جمعیت کے لڑکوں کے ہاتھوں میں دیکھا. اسی طریقے سے وہاں پہ گھنٹوں تصادم ہوا کرتا تھا دونوں, میرا خیال ہے کبھی پروگریسو فرنٹ کی طرف سے اور کبھی اسلامی جمعیت طلبہ کی طرف سے. اور ہمارے جو APMSO کے لوگ تھے وہ چند لوگ ہوا کرتے تھے, سینڈوچ بن کے درمیان میں رہ جاتے تھے. لیکن میرا خیال ہے کہ ہم نے اپنی پولیٹیکل اسٹرگل کو نہیں ختم کیا. ہم نے اپنی پولیٹیکل اسٹرگل کو سلو چلاتے رہے آگے کی طرف. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو دور تھا, حسین حقانی تھے, محمود احمد اللہ والا تھے, ادھر سے رفیق پٹیل ہوا کرتے تھے پروگریسو فرنٹ سے, سردار عبدالرحیم جو بھی فنکشن لیگ میں یہ بھی ہوا کرتے تھے. تو میرا خیال ہے کہ میں آلدو ان لوگوں سے جونیئر تھا, لیکن ان لوگوں کو دیکھا کرتا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ APMSO نے اپنے پولیٹیکل اسٹرگل کو آگے رکھا, ہم نے بھی آگے کی طرف رکھے, اور پھر آپ نے دیکھا کہ پوری طریقے سے APMSO غالب آتی چلی گئی. ایک آپ کی لیڈرشپ تھی, ان کے ساتھ آپ بھی تھے, اور آپ نے حسین حقانی کے فلیٹ سے اس کی چیزیں اٹھائی اور اس کی بائک جلائی. آپ اتنے شائستگی والے آدمی, اتنے نفیس آدمی, لڑائی جھگڑا کیسے کر لیتے تھے؟ دیکھیں, میرا خیال ہے کہ APMSO یا MQM ہو, ان چند لوگوں میں سے جو الحمدللہ لڑائی جھگڑا دنگا فساد سے ہمیشہ دور رہا ہوں. ہمیشہ عدم تصادم, عدم تشدد کی پالیسی پہ کاربند رہا. میں سمجھتا ہوں کہ جامعہ کراچی کے جو میری طالب علمی کا زمانہ تھا, اس سے پہلے جناح کالج کا تھا, میں یونٹ انچارج بھی رہا ہوں. میرا خیال ہے کہ ان تمام تعلیمی اداروں میں, چاہے وہ میرے شدید ترین مخالف ہوں, اسلامی جمعیت طلبہ کوئی بھی ہو, کبھی کسی نے کوئی FIR میرے خلاف نہیں کٹائی. کیونکہ ہم ایک جسے کہتے ہیں کہ آپس کا ایک جسے کہتے ہیں ڈگنیٹی کا رشتہ, اعتبار کا رشتہ آپس میں رکھا بھی, سیاسی اختلافات اپنی جگہ پہ رکھا. اور میں سمجھتا ہوں یہی چیز آگے چل کے مجھے کام آئی بھی ہے کہ آپ کو پولیٹیکل فیلڈ میں چیزوں کو سیکھنے کا موقع ملا. ایک وقت ایسا آیا جب آپ کی جماعت نے مضبوط طریقے سے پولیٹکس کی, اور کراچی میں تو کیا وہ آزاد کشمیر تک جا کے اپنی سیٹیں جیتی, اور ایک دم ایسا لگا کہ دھڑم کر کے ریت ساری مٹھی سے گر گئی. یہ کیا ہو گیا؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایز اے پولیٹیکل ورکر میں اگر ساؤتھ ایشیا کی تمام تاریخ کو اسٹڈی کرتا ہوں, اور بالخصوص پاکستان, انڈیا اور بنگلہ دیش کو دیکھتا ہوں, تو تمام پولیٹیکل پارٹی میں عروج و زوال آتا رہتا ہے. اگر میں انڈیا کو دیکھتا ہوں, پاکستان کو دیکھتا ہوں, بنگلہ دیش کو دیکھتا ہوں, تمام پولیٹیکل پارٹی کے میں نام نہیں لے رہا, لیکن ان کو دیکھیں گے تو 5 سال, 8 سال, 10 سال کے بعد وہ اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے. بٹ دا ون اونلی پولیٹیکل پارٹی MQM پاکستان, جو میں سمجھتا ہوں کہ 87 میں ہم نے پہلی دفعہ بلدیاتی الیکشن میں حصہ لیا, اور مسلسل فاتح چلے آ رہے.
یس بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ ایک وقت ایسا بھی آیا غالباً 2016 میں جو کسی انفرادی شخص کی کوتاہیوں اور غلطیوں کے بنا پر میرا خیال ہے کہ عوام بھی ناراض ہوئی، کارکنان بھی ناراض ہوئے، اور پھر سب نے دیکھا کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ کارکنان نے اور جو لیڈر تھے انہوں نے اپنے ہاتھوں میں تمام چیزیں لی، اور پھر کیا ہوا؟ پھر فیصلہ کیا کیا گیا کہ پاکستان زندہ باد کے ساتھ کھڑا ہوا جائے گا، پاکستان کے آئین قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے جدوجہد کی جائے گی۔ تو میں سمجھتے اٹ واز اے ویری گڈ ڈیسیشن جو آپ کے لوگوں نے کیا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو باقی لوگ تھے، ایک تو جو آپ کے لیڈرشپ لنڈن کی تھی، آپ کے اس کے اختلافات ہو گئے، باقی یہاں پہ پھر مصطفیٰ کمال صاحب تھے، فاروق ستار صاحب تھے، باقی لوگوں کی آپس کی جو کنفلکٹ تھا اس کا مین ریزن کیا ہوا سر؟ دیکھیں پولیٹکس میں تو چیزیں چلتی ہیں، لیکن ہونا کیا چاہیے تھا کہ ہم سب نے مل کر ڈاکٹر فاروق ستار کو ایز اے کنوینر ایم کیو ایم پاکستان منتخب کیا، لیکن انفارچونیٹلی وہ ذاتی دوستی اور پسند اور ناپسند کی بنیاد پہ جب پڑ گئے تو ایم کیو ایم کا ایک فلسفہ رہا ہے کہ جسے کہتے ہیں کہ باہمی مشاورت سے فیصلہ کرنا۔ اس کے بعد ایم کیو ایم رابطہ کمیٹی بیٹھتی ہے، باہمی مشاورت سے فیصلہ کرتی ہے، اور پھر فاروق ستار کو فارغ کر دیا جاتا۔ پھر آپ سب نے دیکھا کہ وہ کورٹ میں بھی گئے، الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی گئے، الیکشن کمیشن پاکستان نے کیا فیصلہ کیا کہ یس ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی ایم کیو ایم پاکستان کے کنوینر ہے، اور جو ایم کیو ایم کا انتخابی نشان پتنگ ہے وہ ایم کیو ایم بہادرآباد کے ساتھ ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ لاؤڈ اینڈ کلیئر ڈیسیشن تھا فار ایوری بڈی، پھر پاکستان کے تمام عوام نے بھی اس کو ایکسیپٹ کیا۔ تو میں اب ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کے سربراہی میں ایم کیو ایم پاکستان آگے کی طرف بڑھ رہی ہے۔ اس وقت آپ کے فاروق ستار صاحب کے ساتھ کیا اختلافات؟ دیکھیں ہم آج بھی جسے کہتے ہیں کہ ایم کیو ایم پاکستان ایک بڑی سیاسی پارٹی ہے، اور ہم بالکل واضح دو ٹوک انداز میں کہتے ہیں کہ فاروق بھائی ایم کیو ایم آپ کی پارٹی ہے، آپ آئیں ایم کیو ایم کو جوائن کریں، ہمارے دروازے ان کے تمام جیسے لوگوں کو لیے کھلے ہوئے۔ اور باقیوں کو بھی آپ کہہ رہے ہیں جو کراچی میں اور آپ کے ساتھ ناراض لوگ ہیں؟ یس ایم کیو ایم پاکستان بالکل واضح طور پر خالد مقبول صدیقی نے باقاعدہ اعلان کیا ہے، ٹی وی پریس کانفرنس میں یہ بات بتائیے کہ ایم کیو ایم پاکستان کے دروازے تمام لوگوں کے لیے کھلے ہوئے ہیں، جو پارٹی چھوڑ کر چلے گئے وہ بے شک پارٹی کے اندر آئیں، پارٹی میں کام کریں، پارٹی کو مضبوط کریں۔ کچھ دن پہلے عامر لیاقت صاحب نے جو ہے وہ اسمبلی کے باہر کھڑے ہو کے بتایا کہ ہم آئے نہیں، ہم لائے گئے ہیں۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو مصطفیٰ کمال صاحب ہیں ان کو بھی وہ آئے نہیں تھے، ان کو لایا گیا تھا؟ یہ ایک چھوٹا سا کمرشل بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد اس کا آپ سے جواب دیتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا کمرشل بریک۔ جی ویلکم بیک۔ ہمارے ساتھ سید امین الحق فیڈرل منسٹر آئی ٹی اینڈ کمیونیکیشن ہمارے ساتھ ہیں۔ سر بریک کے جانے سے پہلے ہم نے آپ سے سوال کیا تھا کہ عامر لیاقت صاحب لائے گئے تھے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مصطفیٰ کمال صاحب بھی پاکستان میں لائے گئے؟ دیکھیے میرا خیال ہے 2015 تھا، اور آل آف اے سڈن پورے پاکستان کے لوگوں نے دیکھا کہ کمال اینڈ جمال کی کراچی میں انٹری ہوتی ہے، بڑی دھوم دھام سے پریس کانفرنس کرائی جاتی ہے، الزامات لگائے جاتے ہیں۔ اب مزے کی بات یہ تھی کہ جن لوگوں پر الزامات لگائے گئے رفتہ رفتہ انہی لوگوں کو توڑ کر اپنے پارٹی میں شامل کرتے رہے، اور جو لوگ ان کی پارٹی میں جمال اور کمال کی پارٹی میں شامل ہوتے رہے وہ تمام لوگ ڈرائی کلین سے کلین ہو کر کے نکلتے رہے، اور ان کے اوپر کوئی مقدمات نہیں تھے۔ تو یہ تو کراچی کے عوام، پاکستان کے عوام سوال کرنے پہ حق بجانب ہے کہ ان کو کون لے کر آیا تھا، اور جو ان کے پارٹی میں شامل ہوتے رہے وہ کون سا ایسا اصول تھا جس سے وہ ڈرائی کلین ہوتے رہے۔ اب سب سے امپورٹنٹ بات کیا ہے کہ پاکستان اب بالخصوص کراچی کے عوام ہمیشہ جمہوریت پسند ہے، اور ہمیشہ میرا خیال ہے کہ اگر ہم 60 کی دہائی دیکھیں، 70 کی دہائی دیکھتے ہیں، یا میرا خیال ہے کہ ماشاء اللہ کا دور دیکھتے ہیں، تو ہمیشہ کراچی کے عوام اینٹی اسٹیبلشمنٹ رہے ہیں۔ جب اور جس موقع پہ انہیں پتہ لگ جاتا ہے کہ ان کو اسٹیبلشمنٹ کے تعاون حاصل ہے تو عواموں سے ریجیکٹ کرتے ہیں۔ اب پورے پاکستان نے دیکھا کہ 2018 میں ان کی ہمارے ایک معمولی سے کارکن نے بھی کمال جمال کی پارٹی کے تمام لوگوں کے امیدواروں کی ضمانت ضبط کرائی۔ اچھا آپ سمجھتے ہیں کہ جو ووٹ بینک ہے وہ آج بھی آپ کی طرف ہے یا لنڈن کی طرف ہے؟ میرا خیال ہے کہ ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ 2018 کے الیکشن میں لندن کی طرف سے مکمل بائیکاٹ کا اعلان کیا گیا، لیکن پورے پاکستان نے دیکھا کہ غالباً 2013 میں ایم کیو ایم پاکستان کو 8 یا سوا سوا 8 لاکھ میرا خیال ہے ووٹ ملے تھے، اور جب 2018 کا الیکشن ہوتا ہے جو بیلٹ سے جو پیپر برآمد ہوتا ہے وہ لگ بھگ 7.25 لاکھ تھا، یعنی ایک طرف بائیکاٹ کا اعلان اور اس کے باوجود بڑی تعداد میں لوگوں کا ووٹ دینا۔
اور پھر پورے پاکستان نے یہ بھی دیکھا. عام طور پہ تاثر یہ جاتا ہے کہ شاید ایم کیو ایم پاکستان کو صرف 7 سیٹیں ملی ہیں, لیکن آپ کی چونکہ گہری نظر پاکستان کے پالیٹکس پر ہے, کراچی کے پالیٹکس پہ, پورے پاکستان نے دیکھا کہ کراچی میں 5 ایسی قومی اسمبلی کی سیٹ تھی جس پر ایم کیو ایم پاکستان کو 300 سے لے کر 3000 ووٹ سے ہرایا گیا. یہ کس نے ہرایا؟ ہاں, یہ بڑا میرا خیال ہے کہ امپورٹنٹ سوال ہے. میں سمجھتا ہوں اس کا سوال بالکل, اس سوال کا جواب دیتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ اس کا بینیفیشری جو تھی وہ پاکستان تحریک انصاف رہی ہے, جو آپ کی ابھی میرا خیال بینیفیشری رہی ہے. نہیں, آپ کے ابھی کولیشن ہمارے کولیجن پارٹنر ہے, لیکن جن لوگوں نے بھی میرا خیال یہ کام کرایا ہے, بلکہ پورے پاکستان نے بھی دیکھا تھا کہ غالباً 25 جولائی 2018 الیکشن کا دن تھا, اور شام کے 6 بجے RTS بیٹھ جاتا ہے, 7 بجے ایم کیو ایم پاکستان کے پولنگ ایجنٹوں کو پولنگ اسٹیشن سے باہر نکال دیا جاتا ہے, اور جب میرا ووٹ میرے پولنگ ایجنٹ کے سامنے نہیں گنا جائے گا تو شکوک و شبہات تو جنم لے گا. اور پھر کیا ہوا کہ ایم کیو ایم پاکستان کی پہلی سیاسی پارٹی تھی جس نے 25 جولائی 2018 کو رات کے 9 بجے پریس کانفرنس کر کے خدشات کا اظہار کیا. پھر فالو اپ میں جماعت اسلامی, PMLN اور باقی لوگ آئے, لیکن اٹ واز دا فرسٹ اینڈ اونلی پولیٹیکل پارٹی آن 25 جولائی جس ایم کیو ایم نے اعتراض کیا اور RTS اور پولنگ ایجنٹ کو باہر نکالنے کی بات کی. تو میرا خیال ہے کہ آنے والا وقت بتائے گا انشاءاللہ تعالیٰ کہ ووٹ بینک یس آج بھی ایم کیو ایم پاکستان اور ایم کیو ایم کے انتخابی نشان پتنگ کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اچھا, آپ نے جو شروع کی اسٹرگل تھی وہ مہاجر قومی موومنٹ سے کی, پھر آپ متحدہ قومی موومنٹ میں آ گئے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی آپ دوبارہ اپنے سلوگن پرانے پہ آ گئے, آپ مہاجر قومی موومنٹ پہ آ گئے؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ مجھے یاد ہے, بالکل میں صاف گوئی سے کام لوں گا, ہم نے جب تحریک شروع کی, اور جب میں پارٹی میں تحریک تو 78 میں شروع ہوئی, میں 79 میں پارٹی شامل ہوا, اب 40 ایئر پلس ہے. لیکن پہلی دفعہ جب میں 1988 میں قومی اسمبلی کا ممبر منتخب ہوا تھے وہ, تو مجھے اسلام آباد جانا ہوا, اور جس جنونی طریقے سے میں نے دیکھا ہے کہ پنجاب میں نوجوان ایم کیو ایم کے اراکین اسمبلی سے مل رہا تھا, وہ اس بات پہ خوش تھے, انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ اتنے نوجوان تعلیم یافتہ اور لوور مڈل کلاس کے لوگ بھی MNA بن سکتے ہیں. جب ان کی محبت وہاں نظر آئی, ان سے بات چیت کی, وہ پھر روزانہ کی بنیاد پر ہمارے پارلیمنٹ لاج تو نہیں تو زمانے MNA ہاسٹل تھا, وہاں پر آیا کرتے تھے, ہم سے ملا کرتے, تو ہمارے خیالات میں بھی تبدیلی آئی, اور ہم نے کہا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے, چاہے وہ سندھ کا ہو, پنجاب کا ہو, KPK کا ہو یا بلوچستان کا, وہ نوجوان جو لوور مڈل کلاس سے تعلق رکھتا ہو, جو فیوڈلزم کے اور سرداری نظام کے تحت جبر کی زندگی گزار رہا ہے, ہمیں ان کو ریپریزنٹ کرنا چاہیے. اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے کوشش کی کہ اس کو چینج کریں, یعنی مہاجر قومی سے متحدہ قومی بنائیں. اور پھر سب نے دیکھا کہ ہمارے اندر, یعنی کہ اس وقت سے لے کر آج تک دیکھیں گے تو پنجابی بولنے والے, سندھی بولنے والے, پختون بولنے والے, بلوچ بولنے والے, گلگت بلتستانی, کشمیری, سب لوگ ایم کیو ایم کے رینک اینڈ فولڈر میں شامل ہیں. اور ہم نے انہیں صرف یہ نہیں کہ صرف کارکن کے طور پہ رکھا, بلکہ ہم نے MNA بھی بنایا, MPA بھی بنایا, سینیٹر بھی بنایا, میئر, ڈپٹی میئر بھی بنایا. تو ہم نے تمام جیسے کہتے ہیں زبان بولنے والے ایم کیو ایم میں موجود ہیں. رائٹ. جو باقی جماعت زبانوں والے تھے وہ مہاجر قومی موومنٹ سے, مہاجر سے. اچھا, آپ نے ابھی تک جتنے بھی ہندوستان سے لوگ آئے, وہ اگر پنجاب میں آ گئے تو وہ پنجابی مرج ہو گئے, وہ اگر KPK میں آ گئے تو وہ KPK میں پختون مرج ہو گئے. خاص طور پہ جو آپ سندھ میں آئے تو وہ آپ نے ابھی تک اپنا نام مہاجر رکھا ہوا ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکے سے مدینے آئے تو پہلے مکی تھے, پھر مدنی ہو گئے, ابھی آپ نے کہیں اور ٹریول کرنا ہے جو ابھی تک مہاجر رکھا ہوا ہے نام؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ اگر آپ دنیا کی تاریخ کو اٹھا کے دیکھیں گے جہاں پر ایک بڑی پیمانے پہ ہجرت ہوتی ہے, تو میں سمجھتا ہوں انڈیا کے ان تمام علاقوں سے جو آج پاکستان میں شامل نہیں ہے, اور وہاں کی بڑی تعداد میں جو لوگ مائیگریٹ کر کے بالخصوص سندھ میں آئے, تو وہ ایک مخصوص جگہ جیسے کراچی ہو گیا, حیدرآباد میں بڑے پیمانے پر ہیں, تو ان کا آپس میں کلچر سیم موجود تھا. اور اسی چیز کو دیکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ مہاجر شناخت کے ساتھ ایم کیو ایم پاکستان کام کر رہی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں تو ایم کیو ایم کیا کہتی ہے, ایم کیو ایم پاکستان میں رہنے والے تمام قومیتوں کو رسپیکٹ کرتی ہے, ان کا احترام کرتی ہے, اور سمپل سی بات کرتے ہیں کہ ان کی شناخت کو بھی تسلیم کیا جائے, اور ان کے جو حقوق بنتے ہیں آئین و قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے, وہ میرا خیال اس کو دیا جائے. تو ان کو شناخت کون سی دی جائے؟ ان کو سندھی دیا جائے, ان کو پنجابی دیا جائے, ان کو پختون دیا, یا آپ اپنی مطلب مہاجر ایک قوم بنا رہے ہیں؟
یس بالکل، اس پہ ہم میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر اب دو رائے نہیں ہونی چاہیے. اب اس آرگومنٹ سے تو ہم میرا خیال ہے کہ 1978 سے چلے آ رہے اور 87 میں جب بلدیاتی اب الیکشن نہ میں وہ اب نیا پاکستان کامیابی ہے نا، اس میں لیے نئے پاکستان کے حساب جب سے ہم نے 87 کے الیکشن میں کراچی، حیدرآباد، میر پرخاس، نواب شاہ اور پھر 88 کے الیکشن میں سکر میں بھی ہم نے کامیابی حاصل کی. تو یہ تو اب ایک ثابت ہو چکا ہے کہ یس ایم کیو ایم جو لوگ جن کو ریپرزینٹ کرتی ہے یقیناً چاہتی ہے کہ اس کے اندر مہاجر قومیت کی شناخت بھی منظور کیا جائے اور ساتھ ساتھ جو پسماندہ قومیں بھی ہیں، چاہے وہ سندھی بولنے والے ہوں، پنجابی بولنے والے ہوں، بلوچ بولنے والے ہوں، پختون، ان کے حقوق کے بھی ضامن بنتی ہے. نہیں تو مہاجر جو یہاں سے ہجرت کر کے ہندوستان میں گئے وہ بھی اپنے آپ کو مہاجر کہلائیں؟ دیکھیں اچھی بات کیا تھی، جب یہ لوگ یہاں سے گئے تو ان کو وہ تمام زمینیں دی گئیں، ان کو ان کے تمام حقوق کا احترام کیا گیا. لیکن انفارچونیٹلی ہم کیا دیکھتے ہیں، ہم نے دیکھا کہ فاطمہ جناح کو غدار قرار دیا گیا. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ لسانی فسادات ہوئے. اس کے بعد ہم نے دیکھا پاکستان میں کوٹا سسٹم کا نفاذ کر دیا گیا. اگر تمام قومیتیں، کیا میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں، بلکہ آپ کے توسط سے پورے پاکستان کے عوام سے سوال پوچھتا ہوں، کیا پنجاب میں دیہی علاقے نہیں ہیں؟ کیا کے پی کے میں دیہی علاقے نہیں ہیں؟ کیا بلوچستان میں دیہی علاقے نہیں؟ یقیناً ہے. تو کیا وہاں پہ کوئی ڈفرینشیٹ ہے رولر کا اور اربن کا؟ یقیناً نہیں ہے. تو ایسا لگتا تھا کہ ایک مائنڈ سیٹ ہے جو ان کو پیچھے رکھ رہا تھا، مہاجر قوم کے نوجوانوں کو پیچھے رکھ رہا تھا. تو اسی کے بنا پر میں سمجھتا ہوں کہ یہ تحریک بنی ہے اور ان کے حقوق کے ضامن ہے. آج بھی آپ چاہتے ہیں کہ سندھ کے دو ٹکڑے ہو اور آپ کو نیا صوبہ ملے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ آج سے 2 سال پہلے خالد اکبر صدیقی صاحب نے، جو ایم کے میں کنوینر بھی ہیں، نشستہ پارک میں ریزولوشن پیش کی تھی اور بھرے نشستہ پارک میں تمام عوام نے اس بات کا حق میں فیصلہ کیا تھا کہ یس صوبے کے لیے جدوجہد کی جائے. ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ اگر وہ تمام حقوق جو اس صوبے میں تمام لوگوں کو حاصل ہے، وہ تمام چیزیں، چاہے نوکری ہو، داخلہ ہو، کوٹا سسٹم ہو، ان تمام چیزوں سے ختم کر دیا جاتا ہے تو میرا خیال ہے کہ برابری کی بنیاد پہ سب آگے چلنے کو تیار ہے. لیکن اگر ڈسکرمنیشن ہوگی، اگر کوٹا سسٹم موجود ہوگا، نوکری سے دور رکھا جائے گا، تو میں سمجھتا ہوں اسی طریقے داخلوں سے دور رکھا جائے گا تو ڈسکرمنیشن کی بنیاد پر میرا خیال ہے کہ صوبہ مانگنا حق بجانب ہے. رائٹ. اچھا یہ فرمائیں کہ اس وقت آپ کا جو کراچی میں سب سے زیادہ مقابلہ ہوا وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہوا اور پی ٹی آئی اس وقت پاور میں ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ دونوں نے مل کے کراچی کے لیے کچھ ایسا کیا ہے کہ جو کراچی کا عوام ہے کل آپ کو اور پی ٹی آئی کو ووٹ دے؟ لیکن جو ہم نے ابھی حالیہ الیکشنز میں دیکھے تو وہاں پہ پیپلز پارٹی کو زیادہ کامیابی مل رہی ہے، تو اس کا ریزن کیا ہے سر؟ یہاں ریگنگ ہو رہی ہے؟ دیکھیں میرا خیال ہے میں 1 to 1 چلتا ہوں کیس ٹو کیس. میں آج سے 4 ہفتہ پہلے اس پورے صوبے سندھ کے اندر کنٹینمنٹ بورڈ کا الیکشن ہوتا ہے اور میرا خیال ہے کہ عوام کس کو تسلیم کرتی ہے؟ وہ ان لوگوں کو تسلیم کرتی ہے جن کے بیلٹ باکس سے بیلٹ برآمد ہوتا ہے. اس کا مطلب کہ عوام ان کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے. آج بھی جب کنٹینمنٹ بورڈ کا الیکشن ہو، آپ رزلٹ اٹھا کے دیکھ لیں تو ایم کیو ایم پاکستان 2nd لارجسٹ پارٹی سندھ کے اندر ایمرج ہوتی ہے. اس کا مطلب کہ عوام کا اعتبار اور اعتماد اپنی جگہ پر ہے. اب آپ نے دوسری بات پوچھی کہ کیا پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم نے کیا ڈیلیور کیا؟ میں سمجھتا ہوں کہ یس ایم کیو ایم پاکستان ایک بڑی کولیشن پارٹنر ہے پی ٹی آئی کے ساتھ، لیکن ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی سمجھنا ہوگا کہ ہماری کیا خواہش تھی کہ یس جمہوریت قائم و دائم رہنی چاہیے، پارلیمنٹ کی سپریمیسی ہونی چاہیے، کرپشن کا خاتمہ ہونا چاہیے اور ساتھ ساتھ جو شہری سندھ کے مسائل ہیں اس مسائل کا حل ہونا چاہیے. یہ پہلے جو 3 چیزیں میں نے بتائی تو یہ تو اس پہ تو کوئی کمپرومائز نہیں ہے. اب امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ کیا شہری سندھ کے عوام کے مسائل کا حل ہونا. تو یس میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے مختلف مواقع پہ پرائم منسٹر سے بات کی، ان کی جو کور کمیٹی ہے وفاقی حکومت ان سے بات کی اور 1.1 ٹریلین کا ایک بڑا جسے کہتے ہیں کہ ڈیولپمنٹ پیکج کراچی کے لیے اعلان ہوا. اب ان ڈیولپمنٹ پیکج کی جو شکل ہے میں سمجھتا ہوں اب آہستہ آہستہ رفتہ رفتہ گراؤنڈ پہ چلی آ رہی ہے. آپ اگر آگے مجھ سے سوال کریں گے تو میں 1 by 1 ان تمام چیزوں کا جواب بھی جی بالکل ٹھیک ہے. میں اس پہ آپ سے یہ سوال کروں گا کہ جو اگلی الیکشن ہوگی تو آپ پی ٹی آئی کے اگینسٹ اپنے امیدوار کھڑے کریں گے یا آپس میں آپ ایک دوبارہ کولیشن پارٹنر بن جائیں گے؟ دیکھیے بڑا امپورٹنٹ سوال ہے اور تقریباً تمام چینل پہ یہ سوال کیا جاتا ہے. ایم کیو ایم کا ماضی اٹھا کے دیکھیں اگر 1987 سے لے کر 2018 تو ایم کیو ایم کا یہ ریکارڈ رہا ہے کہ ہمیشہ اپنی تنہا الیکشن لڑتی ہے، کبھی کسی کے ساتھ کوئی کولیجن کے طور پہ الیکشن نہیں لڑا ہے. حتیٰ کہ 2018 جب کہ ایم کیو ایم شدید کرائسس میں تھی، فائنینشیل کرائسس تھا، ہمارے ہزاروں کی تعداد میں کارکنان جیلوں میں تھے، لاپتہ تھے،
ایم کیو ایم کا آفس نہیں تھا، اس کے باوجود ہم نے تنتنا الیکشن لڑا. اور میں سمجھتا ہوں مستقبل میں بھی کوئی لوکل ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے تو بالکل لوکل ایڈجسٹمنٹ ہمیشہ ہم کرتے چلے آئے ہیں. جو آؤٹ اسکرٹ ایریاز ہوتا ہے یا اگر میر پور خاص میں یا اگر نواب شاہ میں کسی کو سپورٹ کرنی ہے تو اس کے بدلے میں ہم میر پور خاص میں سپورٹ لے لیتے ہیں. تو اس طرح کی لوکل ایڈجسٹمنٹ بالکل ہو سکتی ہے اور اس کا حتمی فیصلہ میں سمجھتا ہوں کہ ایم کیو ایم کی رابطہ کمیٹی کرے گی. رائٹ. آپ اس وقت فیڈرل منسٹر آئی ٹی اینڈ ٹیلی کمیونیکیشن ہیں ایم کیو ایم کے. آپ اس وقت کتنے وزیر ہیں؟ آپ ہیں، دوسرے کون ہیں اور تیسرے کون ہیں؟ میرا خیال ہے کہ پوری اسلام آباد میں ایم کیو ایم کا صرف اکلوتا منسٹر میں ہی ہوں. کیوں سر؟ لا منسٹر بھی آپ کا ہے؟ ہاں سوری، لا منسٹر بھی ہمارے ساتھ. آپ اس کو ڈسون کر رہے ہیں؟ نہیں جی بالکل صحیح ہے کہ لا میں دیکھیں دو چیزیں میں عرض کرتا ہوں. فاروق نسیم صاحب ایم کیو ایم کے کارکن ہیں، ایم کیو ایم کے سینیٹر ہیں منتخب ہیں. ہم نے ہمارے ووٹوں سے منتخب ہو کر آئے ہیں، ہمارے تمام جگہ پہ موجود رہتے ہیں. لیکن ہمیشہ ہم نے یہ بات کہی ہے کہ ان کی نومینیشن ایم کیو ایم نے نہیں کی بلکہ پرائم منسٹر نے ان کو سلیکٹ کیا. تو ہم ایم کیو ایم کے وہ ہیں اور ایم کیو ایم کے ساتھ ہیں ہمیشہ. اور ہمیشہ انہوں نے کھل کے کہا کہ جو ایم کیو ایم کا فیصلہ ہوگا وہ مجھ پہ بھی لاگو ہوگا. پرسپشن یہ ہے کہ آپ نے گزشتہ اپنے انٹرویو میں بھی کہا ہے کہ آپ کی جو وزارت کی جو رفتار ہے باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت اس کو کم کیا جاتا ہے اور اتحادی کے پاس یہ اشارہ ہے کہ وہ کام اپنی مرضی سے نہ کر سکے. اور لوگوں کا بھی یہ کہنا ہے کہ آپ کو صرف منسٹری ہے، باقی کام پی ٹی آئی اپنی مرضی سے اپنے سیکٹری کے تھرو کر رہے ہوتے ہیں. از اٹ ٹرو؟ نہیں ایسا نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ اگر آپ منسٹری آف آئی ٹی اینڈ ٹیلی کام کو دوسری منسٹری سے ڈیفرینشیٹ کریں گے تو الحمدللہ یہ واحد منسٹری ہے جس نے انتہائی تیز رفتاری کے ساتھ کام کر رہی ہے. اور وہ تمام پروجیکٹ جو کہ کئی ڈیکیڈ سے پینڈنگ میں پڑا ہوا تھا، ہم نے اس میں بہتری لائی ہے. میں دو تین چھوٹی مثالیں نہیں، آپ نے اپنے حالیہ انٹرویو میں بھی میں عرض کرتا ہوں. میں جب یہ بات کہی کہ رفتار کو کم کیا جا رہا ہے تو میرا اشارہ تھا کہ عام طور پہ پبلسٹی کے حوالے سے جو کوریج ملنی چاہیے تھی منسٹری آف آئی ٹی کو، جو بہترین سے بہترین کام کر رہی ہے، اس حوالے سے اس کے کوریج وہ نہیں ہے جو دوسری. جبکہ کووڈ میں آپ نے بہت اچھا ایکسپورٹ بھی کیا، ہم اس پہ بھی آتے ہیں. یس بالکل. میں سمجھتا ہوں کہ کووڈ کی جو ذکر کیا تو آج اگر این سی او سی جو کام کر رہی ہے اس کے پیچھے تمام ٹیکنیکل سپورٹ، آئی ریپیٹ، اس کے پیچھے تمام ٹیکنیکل سپورٹ منسٹری آف آئی ٹی کی موجود تھی. اچھا یہ بتائیں سر کہ آپ کے اس وقت دنیا ناؤ ورلڈ از الیکٹرانکس گلوبل ولیج، جتنا بھی کام ہو رہا ہے وہ آئی ٹی میں ہو رہا ہے، وہ یوتھ میں ہو رہا ہے. ایسا کون سے میگا پروجیکٹس ہیں جو خاص طور پہ کچھ آنے والے دنوں میں یا ایٹ لیسٹ ان 2 سالوں میں آپ آئی ٹی کے سیکٹر میں لا رہے ہیں؟ دیکھیں ہے تو بہت سارے چیز، میں مختصر ایڈ کر دیتا ہوں. دیکھیں پرائم منسٹر کا ویژن ہے ڈیجیٹل پاکستان اور میری پارٹی کے ڈاکٹر خالد ملک صدیقی صاحب کی بھی ہدایت ہے اور میری پارٹی کی بھی ہدایت ہے کہ ڈیجیٹل پاکستان رہے گا تو ملک ترقی کی طرف، بہتری کی طرف جائے گا. سب سے زیادہ جو ہم کنسنٹریٹ کر رہے ہیں کہ کنیکٹیوٹی کے اوپر کر رہے ہیں کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ اگر آپ کا میرا موبائل فون صحیح کام کر رہا ہوگا تو ہم اپنے نوجوانوں کو جسے کہتے ہیں ڈیجیٹل ورلڈ کے ساتھ منسلک کر سکیں گے. ٹھیک ہے. اس کے اوپر منسٹری آف آئی ٹی بہت زیادہ کام کر رہی ہے. پچھلے 3 سالوں میں جو میرا خیال ہے کہ ابھی حکومت کا ٹینور ہے 31 ارب روپے خرچ کیے گئے ہیں. اور ہم نے پھر ٹارگٹ کس کو کیا؟ مجھے پتہ ہے اس بات کا کہ کراچی ہو، لاہور ہو، پشاور ہو، کوئٹہ ہو، یہاں پہ مجھے 3G 4G براڈ بینڈ کی پرابلم نہیں ہے. لیکن وہ تمام چھوٹے شہر جسے ہم سیکنڈ ٹیئر اور تھرڈ ٹیئر کہتے ہیں، اگر میں لڑکانہ کو دیکھ لیتا ہوں، میں بدین کو دیکھ لیتا ہوں، اگر میں ڈیرہ بگٹی کو دیکھتا ہوں، جل مکسی کو دیکھتا ہوں، یا فاٹا ایریا کو دیکھتا ہوں، یا بھاول نگر کو دیکھتا ہوں، رحیم یار خان کو، تو وہاں پہ پرابلم ہے. تو منسٹری آف آئی ٹی جسے کہتے ہیں کہ 31 ارب روپے کی لاگت سے ان علاقوں میں کام کر رہی ہے کنیکٹیوٹی کو بہتر کرنے کے لیے، جسے کہتے ہیں رورل ایریا یا ان سرو انڈر سرو ایریا. اور بالخصوص سندھ کے اندر آپ سن کر حیران ہوں گے کہ سندھ کے اندر 8 ارب 48 کروڑ روپے منسٹری آف آئی ٹی صرف اور صرف کنیکٹیوٹی کے اوپر، یعنی 3G 4G کی کنیکشن اور براڈ بینڈ کے فیسلٹیز بہتر کرنے کے لیے. کہاں پہ؟ سندھ کی دیہی علاقوں کے اندر، تاکہ میرا سندھ کا نوجوان بھی وہ بھی اسمارٹ فون لے کر ای اسکولنگ کے ساتھ، ای اکنامک کے ساتھ، ای بینکنگ کے ساتھ، ای ایجوکیشن کے ساتھ بھی منسلک ہو سکے. ابھی خاص طور پہ جب کووڈ میں ہوا تو سارا آن لائن ایجوکیشن ہوا، لیکن پاکستان میں صرف 23% لوگ جو ہیں وہ اس آئی ٹی آپ کی جو منسٹری ہے اس سے وابستہ ہیں، وہ یوز کر سکتے ہیں. 1.4 ملین موبائل یوزرز ہر مہینے جو ہے وہ بڑھ رہے ہیں. آپ 5G کب لا رہے ہیں ان سب لوگوں کو فیسلٹیٹ کرنے کے لیے؟ دیکھیں بالکل میں آپ کے سوال کا دونوں جواب دے دیتا ہوں. اچھی بات کیا ہے، میں 2018 جب ہم نے حکومت سنبھالا تو کیا تھی
پاکستان میں 22 کروڑ کی آبادی ہے، 22 کروڑ کی آبادی میں سے صرف اور صرف 16 کروڑ عوام کے ہاتھوں میں موبائل فون تھا۔ الحمدللہ جب ہم 30 جون کو اس سال ہم نے کلوز کیے تو اب الحمدللہ 18 کروڑ 60 لاکھ عوام کے ہاتھوں میں موبائل فون موجود ہے۔ اسی طریقے سے جیسا میں نے کہا کہ براڈ بینڈ ہم فیسلٹیز بڑھا رہے ہیں، تو 2018 میں جیسے کہتے ہیں 7 کروڑ عوام براڈ بینڈ کی فیسلٹی سے منسلک تھے، اور آج الحمدللہ 10 کروڑ عوام سے زیادہ جو ہیں وہ براڈ بینڈ فیسلٹی سے منسلک ہو چکے ہیں۔ منسٹر آف آئی ٹی کی خواہش کیا ہے؟ ہمارا ایک ویژن ہے، ہمارا ایک موٹو ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اسمارٹ فون فار آل۔ ہماری خواہش ہے کہ پاکستان کے 22 کروڑ عوام کے ہاتھوں میں اسمارٹ فون موجود ہونا چاہیے۔ اگر وہ اسمارٹ فون موجود ہوگا تو یقیناً وہ ڈیجیٹل دنیا کے ساتھ منسلک رہے گا اور اپنے تمام کام اسی فون کے بنیاد پہ کر سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں ایک بڑی امپورٹنٹ، چونکہ آپ نے پوچھے کہ آپ نے کیا کیا، منسٹر آف آئی ٹی نے میڈ ان پاکستان پہ بھی کام کیا۔ آپ کو یاد ہوگا، میں چاہوں گا کہ اس کو ضرور آپ نشر کیجئے گا، کہ آپ کو یاد ہوگا 60 کی دہائی کے اور 70 کی دہائی میں اگر ہم اس وقت گاڑیاں بنانا شروع کر دیتے تو آج میرا خیال ہے کہ پاکستان میں آڈیو BMW بن رہی ہوتی۔ منسٹر آف آئی ٹی کی جیسے وزارت ہم نے سنبھالی، ہم نے پہلا کام کیا، ہم نے پہلی طور پر ایک موبائل مینوفیکچرنگ پالیسی بنائی، ECC سے اپروو کرائی، کیبنٹ سے اپروو کرایا، اور اس کے بعد ہم نے کیا کہ پاکستان میں الحمدللہ اس سال کے شروع سے، یعنی کہ 2021 کے شروع سے پاکستان میں موبائل فون مینوفیکچرنگ شروع ہو چکا ہے۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ پہلی دفعہ موبائل فون پاکستان میں 89 میں آیا، کسی حکومت کو یہ ہوش نہیں آیا کہ پاکستان میں مینوفیکچرنگ، یس اٹ واز دا منسٹری آف آئی ٹی اینڈ MK منسٹری جس نے پاکستان میں موبائل فون مینوفیکچرنگ شروع کرائی ہے۔ میری کیا خواہش ہے کہ پاکستان کے عوام کو کوئی 1,00,000 1,50,000 والا فون نہیں چاہیے، بلکہ میرے نوجوانوں کو 10,000 12,000 15,000 روپے کا اسمارٹ فون ہو، تاکہ وہ تمام دنیا سے منسلک رہے۔ اب الحمدللہ سے پاکستان میں اسمارٹ فون مینوفیکچرنگ ہو رہا، بلکہ اب ایکسپورٹ ہونا بھی شروع ہو گیا۔ یہ جو آپ نے زون بنائے، خاص طور پہ سافٹ ویئر پارک بنائے، یہ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ یہ سافٹ ویئر پارک کیا ہے اور اس پہ انویسٹر کس طرح سے آ سکتے ہیں؟ دیکھیں، منسٹری آف آئی ٹی اسلام آباد میں بھی ایک IT پارک بنانے جا رہی ہے، تقریباً آخری پروسیس جو چک شہزاد میں؟ چک شہزاد میں، دیٹس کریکٹ، بالکل چک شہزاد میں یہ ایک بڑی تقریباً 13 ارب روپے کے لاگت سے بنا رہے ہیں۔ اسی طرح ہم نے سندھ کو بھی نہیں بھولے، بلکہ ہم کراچی میں بھی 31 ارب روپے کے لاگت سے تقریباً 7 ایکڑ ایریے کے اوپر اس پہ کام شروع کر چکا ہے۔ یہ کہاں پہ بنا رہے ہیں؟ یہ ہم کراچی ایئرپورٹ کے ساتھ ہی ساتھ ہیں، بالکل 7 ایکڑ کے ایریا 31 ارب روپے بجٹ میں مختص کر دیا گیا ہے۔ ہم نے ایگزیم بینک سے لون بھی فائنلائز ہو چکا ہے۔ ہماری کیا خواہش ہوگی؟ ہماری خواہش ہوگی کہ جو نئے اسٹارٹ اپس ہیں یا SME ہے، اسمال میڈیم انٹرپرائزز ہے، جو IT کی فیلڈ میں کام کر رہے ہیں، ان کو جسے کہتے ہیں کہ ان کو وہاں پہ لایا جائے گا، ان کے ساتھ کام کیا جائے گا، ان کو انسینٹیو دیا جائے گا، ان کو کنیکٹیوٹی دی جائے گی، اور ان کو مختلف ٹیکسز کے مد میں چھوٹ دی جائے گی، تاکہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکے اور پھر اپنا کام بہتر طریقے سے کر سکے۔ آپ ان کو لون دیں گے؟ ہم دو ڈیفرنٹ طریقے، ہم ان کے لیے بوٹ کیمپ اسٹارٹ کریں گے، ہم ان کو ٹریننگ کی فیسلٹیز بھی دیں گے، ہم ان کو جسے کہتے ہیں کہ سبسڈی طریقے پہ رینٹ آؤٹ بھی کریں گے۔ یہ ٹیکس فری زون ہوگا؟ ناٹ ٹیکس فری زون، لیکن ان کا اسی طرح کا انسینٹیو ہوگا۔ یہ جس طرح سے گورنمنٹ آف پاکستان اسپیشل اکنامک زون بنا رہے ہیں، یہ اسی طرح کا ایک زون؟ نہیں، یہ ہمارا IT پارک تھوڑا سا مختلف ہے، اور جو دوسری چیز ہے وہ STZ ہے، یہ سافٹ ویئر ٹیکنالوجی زون اتھارٹی، وہ ایک الگ بن رہی ہے، وہ الگ منسٹر، وہ جسے کہتے ہیں کہ پرائم منسٹر کے اندر کنٹرول میں وہ تمام چیزیں۔ رائٹ۔ آپ سب سے بڑی جو اس وقت ملک میں ایشو ہوا ہے وہ ہوا ہے EVM مشین، اس کو آپ بنا رہے ہیں یا سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بنا رہی ہے؟ اچھا، EVM بالکل میں اس پہ آتا ہوں، ساتھ ایک منسٹری کی ایک اور بات بتا دوں میں آپ کو، میں چاہوں گا وہ بھی بالکل ہائی لائٹ ہو۔ جب ہم نے اپنی منسٹری سنبھالی، میں پچھلے سال پہ نہیں بلکہ 1 سال کا آپ کو ریکارڈ بتاتا ہوں کہ IT ایکسپورٹ کے حوالے سے یہ ویری امپورٹنٹ چیز ہے۔ پاکستان کرائسس میں ہے، اور اگر ہم پاکستان کے تمام منسٹری کو دیکھتے ہیں، ٹیکسٹائل کو دیکھ لیتے ہیں، سیمنٹ کو دیکھ لیتے ہیں، رائس کو دیکھ لیتے ہیں، تو کسی جگہ پہ 8% کی گروتھ ہوتی ہے، کسی جگہ پہ 9% کی، کسی جگہ 12% کی، بٹ دا ون اینڈ اونلی منسٹری جیسے منسٹری آف IT، اس کی ایکسپورٹ دیکھیں کہ جب پچھلے سال ہم نے کلوزنگ کی تھی، یعنی 2018-19 پہ، تو IT ایکسپورٹ تھی 1.24 US بلین، یعنی 1.24 بلین US میں تھی، اور جب ہم نے اس سال 30 جون کو کلوزنگ کی ہے، ہم نے IT ایکسپورٹ کو 47.44% بڑھاتے ہوئے 2.1 بلین پہ لے کے چلے گئے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ کسی منسٹری میں اتنی تیزی سے گروتھ نہیں ہوئی ہے، اور آپ سن کر حیران ہوں گے ہم نے اگلا ٹارگٹ کیا سیٹ کیا۔ آپ نے 5 بلین رکھا ہے؟
यस हमने अब इसमें ये भी बताएं कि आपने जो अगला टारगेट 5 बिलियन रखा है तो आप किस तरह से करेंगे? मैं क्या बनाएंगे? थोड़ी सी मैं क्लेरिफाई कर दूं। हमने जो अगला साल जो क्लोज होगा 30 जून को, उसके लिए हमने 3.5 बिलियन रखा है, 3.5 बिलियन रखा, और हमने 5 बिलियन से 6 बिलियन का टारगेट रखा है जब 2023 का रखा है, कि जब 2023 पे जब हुकूमत खत्म हो रही होगी, नई हुकूमत आ रही है, तो हमारा टारगेट है कि यस हम 5 to 6 बिलियन तक लेके जाओ। और ट्रस्ट में इंशाल्लाह ताला जो हमारी टीम बन गई है, जो हमने इंसेंटिव देना शुरू किया इंडस्ट्री को, जो उनका एतमाद हमारे पास आया, हम इंशाल्लाह ताला इस टारगेट को हासिल करेंगे। अच्छा, आपने उसमें ये जो सारी चीज़ें बना रहे हैं उसमें आपने 15,000 जॉब भी क्रिएट करेंगे। यस तो वो कराची में भी होंगे और वो इस्लामाबाद में भी होंगे, और इनकी हायरिंग और रिक्रूटमेंट कैसे होगी? बिल्कुल, हमने जब इस्लामाबाद का आईटी पार्क बन रहा है या कराची का आईटी पार्क बनने जा रहा है, तो यकीनन इसके ऊपर जॉब भी क्रिएट होगी। जब हम जिसे कहते हैं कंस्ट्रक्शन के फेस में अलग जॉब क्रिएट होगी और बनने के बाद अलग जॉब क्रिएट होगी। तो हमारे मिनिस्ट्री में हमने 3 असूल अपने साथ रखा हुआ है। मैं चाहूँगा कि आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूँ कि मिनिस्ट्री ऑफ आईटी की कामयाबी का राज है कि हम तमाम फैसले मेरिट के बुनियाद पे करते हैं, यानी ऑल डिसीजन वी आर टेकिंग प्योरली ऑन मेरिट। ठीक। दूसरी चीज़, ट्रांसपेरेंसी रखी हुई है। और जब आपने कहा कि हायरिंग की प्रोसेस क्या होगा, तो डेफिनेटली पहला क्या असूल होगा, मेरिट को अपनाएंगे, ट्रांसपेरेंसी को अपनाएंगे। जो टैलेंटेड नौजवान होगा, जो मेरे टैलेंटेड बच्चियाँ होंगी, उनको हायर किया जाएगा। राइट। अब आते हैं सर ईवीएम मशीन, जो सबसे बड़ा मसला हुआ है इस वक्त। सबसे पहले तो एमक्यूएम को उस पर तहफ़्फ़ुज़ात थे, वो आपको क्या थे? देखिए, मेरा ख्याल है कि यस एमकेएम पाकिस्तान ने 2 चीज़ें थी, एक ईवीएम थी, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, और दूसरा आईवीएम था, इंटरनेट वोटिंग फॉर ओवरसीज़ पाकिस्तानी। तो मिनिस्ट्री ऑफ एमकेएम को जो रिजर्वेशन थे वो ईवीएम के ऊपर थी। तो ईवीएम के ऊपर हमने रिजर्वेशन पे क्या रखा, हमारे पास हमने कहा कि सबसे पहले हमें ब्रीफिंग दी जाए। मैं समझता हूँ कि शिबली फराज साहब इसी बादराबाद में इसी कमरे में तशरीफ़ लाए थे, उन्होंने एक ब्रीफिंग दी, लेकिन हमारे चंद सवाल थे जिसके वो जवाब देने में नाकाम रहे थे। बड़ी अच्छी ब्रीफिंग थी, लेकिन चंद सवालात जिसे कहते हैं कि जिसके जवाब नहीं मिल पाए थे। तो हमने दोबारा इस्लामाबाद गए, वहाँ पे भी सवाल पूछे। सवाल क्या था? सिंपल सा सवाल था कि यस हमें वोटिंग मशीन पे तो ठीक है, वो मामला ऐसा ख़राब नहीं हो सकते, लेकिन होना क्या था कि अब मैं टेक द एग्जांपल, अब अगर थरपारकर को ले लेता हूँ या मैं अपने हल्का औरंगी टाउन को ले लेता हूँ, तो मेरे अगर इसी कैपिटल सिटी से अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से जो जिसे कहते हैं कि ट्रक पे अगर ईवी मशीन मेरे हल्के में जाएगा, इट टेक 4 to 5 or 6 आवर टू रीच दैट। हमारा क्वेश्चन क्या था कि अगर ये इस 4 या 5 घंटे में मेरे हल्के में अगर 600 वोटिंग मशीन आ रही है और अगर 20 के ऊपर कोई सॉफ्टवेयर तब्दील कर दिया जाए, तो फिर तो मेरा रिज़ल्ट ना जाने क्या से क्या हो जाएगा। तो ये जवाब हमें मिल नहीं पाया था। बाद में जब हमारी मुलाकात हुई तो इन सवालात के भी जवाब मिले। हमें ये बताया गया कि यह 2 चीज़ें, कि अगर वोटिंग मशीन के किसी भी सिस्टम को छेड़खानी की जाएगी तो तमाम के तमाम वोटिंग मशीन बैठ जाएगी। तो वो तो होगा फिर अगर बैठ जाएगी मतलब वो काम नहीं करेगी, काम नहीं करेगी तो इसका मतलब कि उसमें वोटिंग कास्ट नहीं हो पाएगा, वोट कास्ट नहीं हो पाएगा। नहीं, तो उन्होंने फिर आपको अश्योरेंस कैसे किया कि ये एक बात बताए। दूसरी चीज़ इन्होंने ये भी हमें बताया कि इस पे ये तमाम चीज़ों पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फ्रंट से लीड करेगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान देखिए एक ऐसा इदारा है जिसपे मैं और आप सब ट्रस्ट करते हैं, क्योंकि एक आज़ादाना, मुनसिफाना, शफाफ इंतखाबात कराने की जिम्मेदारी भी उनकी बनती है, और फिर साथ साथ मेरे ख्याल सिक्योरिटी एजेंसी भी मौजूद होगी। तो आपको कहीं ना कहीं ट्रस्ट करके आगे बढ़ना है। अच्छा, तो आप उस पर आमादा हो गए। अब इस वक्त जो अपोजिशन को ये है, अच्छा मेरा आपसे पर्सनल ये सवाल है कि आप आईटी के मिनिस्टर हैं, आपको ये सारा पता होगा कि पाकिस्तान में क्या लोग इतने कैपेबल हैं कि इस ईवीएम मशीन के थ्रू वोटिंग का सिस्टम कर सकें? देखिए, हाँ, मेरा ख्याल है कि मुश्किलात तो पेश आएंगी, बिल्कुल इसमें दो राय नहीं है, लेकिन मुल्क कब तरक्की करता, आपको नई नई टेक्नोलॉजी ईजाद करनी पड़ती है। वो आपके पास भी है कि मेरा ख्याल आज से 20 साल 30 साल पहले मोबाइल फ़ोन इतना कॉमन नहीं था। इस कोविड ने हमें क्या सिखाया कि अब हम ई बैंकिंग भी अपने फ़ोन पे करते हैं, वरना मैं और आप दोनों डरा करते थे। अब हम घर पे इसी अपने फ़ोन पे बैठ करके तमाम बिल जमा कर देते हैं, इसी फ़ोन पे बैठ करके हम तमाम वीडियो कॉन्फ्रेंस सारी दुनिया से मुंसलक हो जाते हैं। हमें आगे बढ़ने के लिए चीज़ों को सीखना पड़ेगा। जिस तरह मैं समझता हूँ कि माजी में ठप्पा लगाना और फिर जो रात के शाम के 7 बजे के बाद या 8 बजे के बाद जो थैली लेके मूवमेंट होती थी, उसमें भी खदशा मौजूद रहता था। मैं समझता हूँ कि ये पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर भी डिपेंड करता है, और पॉलिटिकल पार्टी की जिम्मेदारी भी होती है अपने कारकुनान के ज़रिए और अपने ज़िम्मेदारों के ज़रिए कि आम वोटर्स को इस पर एजुकेट करें, उनको सिखाएं। आप समझते हैं कि ये आम वोटर इस पर एजुकेटेड हो जाएगा? क्योंकि अमेरिका में
ہم سے آئی ٹی میں وہ کتنا آگے ہیں یہ آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ وہ نمبر 1 ہے اس وقت. ان کے پاس بھی یہ مشین فیل گئی اور ایک بندے نے 500 ووٹ دے دیا اور اس بندے نے مشین کے اوپر کیس کر لیا تھا. وہاں پہ وہ مشین بین ہے جس کو ہم جا رہے ہیں. ہاں ہمیں یہ بتایا گیا ہے جو مشین کے حوالے سے کہ میرا خیال ہے 1 منٹ پہ 4 ووٹ سے زیادہ کاسٹ نہیں ہو سکے گا. ٹھیک ٹھیک ہے، یہ ہمیں یہ بات بتائی گئی ہے. اور ساتھ ساتھ چونکہ اس کے اندر آئی ڈی کارڈ پہلے چیک کیا جائے گا، پھر بایو میٹرک ٹیسٹ بھی ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑی اچھی خوبی ہوگی اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو بڑی اچھی مناسب باتیں جو کہ انڈیا میں بھی نہیں اور باقی جگہوں پہ بھی نہیں تھی کہ اس کا پرنٹنگ پیپر بھی ساتھ نکلے گا. اگر فرض کریں کہ میں نے میرا شناختی کارڈ دینے کے بعد بایو میٹرک کرانے کے بعد اگر میرے حلقے کے 20 آدمی 25 آدمی کا نشان آتا ہے، میں نے پتنگ پہ نشان لگایا ہے، تو مشین تو اس کو ایکسیپٹ کر لے گی، لیکن ساتھ ساتھ ایک پرنٹڈ پیپر بھی ساتھ نکلے گا اور میں اسے بیلٹ باکس میں ڈالوں گا. یعنی کہ ایک تو مشین اور دوسرا بیلٹ پیپر، تو دونوں کاؤنٹر چیک بھی ہو سکتا ہے. یہ جو منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اینڈ آئی ٹی کا آپس میں ڈیفینیٹلی کولیشن تو ہوگا، کوآرڈینیشن لے جان ہوگا. سمجھتے ہیں کہ 2023 میں یہ ہو سکتا ہے ایز اے منسٹر آئی ٹی؟ دیکھیں میں اس کے بات کو کلیئرفائی کر دوں. ای وی ایم مشین جو ہے الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہے، بیسکلی کابینہ نے اس کی ذمہ داری جو ہے منسٹر آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی لگائی ہے. وہ ان تمام چیزوں کو فرنٹ سے لیڈ کر رہے ہیں. اور منسٹری آف آئی ٹی کی ذمہ داری میں لگائی گئی تھی انٹرنیٹ ووٹنگ فار اوورسیز پاکستان. یس، ہم اس پہ کام کر رہے ہیں. میری خواہش یہ ہے، بلکہ ہماری پارٹی مکمل طور پہ میرے ساتھ ہے، اور اس نے کہا ہے کہ یس جو بیرون ملک تقریباً 9 ملین کے قریب لوگ رہتے ہیں، جس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ تقریباً 6 ملین ایسے لوگ ہیں جو ووٹ کے ایلیجیبل ہیں، کہ چونکہ وہ پاکستان کے لیے کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، پاکستان کے لیے سوچتے ہیں، پاکستان کے لیے پیسے بھیجتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں ان کا ووٹوں کا حق ملنا چاہیے. تو اس کے لیے ہم بھی کام کر رہے ہیں. میں جہاں تک آپ نے کہا، اب آپ نے جو سوال پوچھا کہ ای وی ایم مشین تیار ہو جانا، ہمیں اس بات کی یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ یس اگلے 1 سے 1.5 سال کے اندر ان تمام ریکوائرمنٹ کو پورا کر لیا جائے گا. لیکن آپ کی پرائیورٹی یہ ہے کہ جو اوورسیز ہیں ان کا ووٹ ڈالا جائے، اور وہ آپ نے 100% انشور کر لیں گے انشاءاللہ. ہمیں پوری امید ہے. ہمارے منسٹری نے تمام چیزیں فائنل کر لیا، کنسلٹنٹ بھی ہائر کر لیا، کنسلٹنٹ کی رپورٹ بھی آ گئی، ہم نے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے شیئر بھی کر لیا. اب اس کی ذمہ داری نادرا کو دی گئی. نادرا منسٹری آف آئی ٹی اس پہ کام کر رہی ہے، اور ہماری پوری خواہش ہوگی کہ اوورسیز پاکستانی، چاہے وہ مڈل ایسٹ میں رہتا ہو، یورپ میں رہتا ہو، نارتھ امریکہ میں رہتا ہو، ہم ان تمام لوگوں کو ووٹنگ کا حق ضرور دیں گے. ایک چھوٹا سا کمرشل بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد جی ویلکم بیک ناظرین. ہماری خصوصی بات ہو رہی ہے سید امین الحق، منسٹر آئی ٹی اینڈ کمیونیکیشن. سر، ہم ای وی ایم مشین پہ بات کی، پھر اس کے بعد ابھی آپ سائبر ایکٹ امینڈمنٹ بل بھی لا رہے ہیں، تو یہ بتائیں کہ اس وقت اس میں کیا ایسی چیزیں ہیں جو آپ عوام کو بتانا چاہیں گے؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں نیشنل سائبر سیکورٹی پالیسی یہ 2021 یہ آلریڈی ہم نے کیبنٹ سے اپروو کرا لیے. اس میں امپورٹنٹ بات کیا ہے، کیونکہ اب ہم جس ماڈرن دنیا میں رہتے ہیں یہاں پہ تمام چیزیں سائبر وار ہونی ہے. تو اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے منسٹری آف آئی ٹی نے اس پہ ورکنگ کی اور سائبر سیکورٹی پالیسی اپروو کرائی. اس کے اندر کیا ہے کہ پاکستان کے تمام سرکاری، نیم سرکاری اور پرائیویٹ ادارے کے جیسے کہتے ہیں آن لائن فیچر اور ان کے تمام ڈاٹا کو سیکیور بنانا، اسی سلسلے میں یہ چیزیں ہم نیشنل سائبر سیکورٹی کی پالیسی پاس کی گئی ہے. اور اس کے اندر ہم نے کیا رکھا ہے کہ پاکستان کے اس میں ہم نے 3 امپورٹنٹ چیزیں رکھی ہیں کہ تمام جو بینکنگ کے ادارے ہیں، جسے کہتے ہیں کہ جو کرٹیکل انفراسٹرکچر ہے، اس کو سیف اور سیکیور بنانا ہے. اور اسی سیفٹی اور سیکیورٹی کے لیے پھر ہم نے کمیٹی بنائی ہے، ایک سرٹ کے نام سے بنائی کمیٹی بھی بنائی ہے، جس کے اندر تمام پاکستان کے مختصر حلقے بھی شامل ہوں گے، تمام ادارے بھی اس میں شامل ہوں گے. اور ہم نے سسٹم کیا رکھا ہے کہ اگر کسی ایک جگہ پر بھی حملہ آور سائبر اٹیک ہوتا ہوگا تو ہم اسے ایسے نیشنل سیکورٹی کے طور پہ لیں گے اور ایسا کاؤنٹر میجر لیا جائے. یہ ابھی حالیہ FBR کے سسٹم پہ اٹیک ہوا اور پورا ہیک ہو گیا، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آئی ٹی کا فیلیور تھا؟ میں عرض کر دوں کہ منسٹری آف آئی ٹی نے جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ FBR پہ ہوا، اس کے علاوہ کے الیکٹرک پہ بھی ہوا، ایک اور بینک پہ بھی ہوا ہے، لیکن ہوا کیا ہے کہ یہ تمام اداروں نے اپنا پرسنل ڈاٹا سسٹم بنایا ہوا تھا. منسٹری آف آئی ٹی نے اسی سال 2021 کے فروری میں تمام منسٹری کو خط لکھا تھا کہ آپ اپنے آئی ٹی سسٹم کو منسٹری آف آئی ٹی کے ساتھ منسلک کریں. ہمارا ادارہ NTC ہے، نیشنل ٹیلی کمیونیکیشن کارپوریشن، جو ان تمام ڈاٹا کو سیف اور سیکیور رکھتا ہے. الحمدللہ منسٹری آف آئی ٹی کے پاس وہ تمام ڈاٹا جو گورنمنٹ کے مختلف اداروں کے ہمارے پاس موجود ہیں، ان میں سے کوئی بھی ہیک نہیں ہوا ہے. اور آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ تقریباً لاکھوں کی تعداد میں، آئی ریپیٹ لاکھوں کی تعداد میں
اس ہمارے جو مختلف سسٹم ہے اس کے اوپر ہیکنگ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن منسٹری آف آئی ٹی along with the مختلف حلقے ان تمام سائبر اٹیک کو ناکام بناتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو آئی ٹی کی منسٹری ہے یہ آپ کے لیے کمپلیکیٹڈ نہیں ہے، کیونکہ آپ کا جو بیک گراؤنڈ ایجوکیشنل ہے وہ آئی ٹی کے ریلیٹڈ نہیں ہے؟ ہاں دیکھیں، سب سے امپورٹنٹ بات ہے، الحمدللہ میں نے کراچی یونیورسٹی سے ماسٹر کیا، ماسٹر کرنے کے بعد ہوتا کیا کہ ہم ایک پولیٹیکل ورکر ہیں، پولیٹیکل ورکر کا کام ہوتا ہے ایڈمنسٹریٹو کنٹرول کرنا۔ الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ دوسری تمام منسٹری کے ساتھ کہ ہم نے ثابت کیا ہے کہ وہ تمام چیزیں جو کئی سالوں سے پینڈنگ میں پڑی ہوئی تھی، جیسے میں نے ایک آپ کو مثال دی آئی ٹی ایکسپورٹ کے حوالے سے، میں نے کنیکٹیویٹی کے حوالے سے آپ کو بتائی، اور سب سے اچھی بات کیا ہے کہ ایز اے پولیٹیکل ورکر ہم نے دو چیزیں اور رکھی کہ بلا تفریق رنگ و نسل اور سیاسی نظریوں سے بالا تر ہو کر پاکستان کی عوام کی خدمت کرنا۔ یہی وجہ ہے کہ منسٹری آف آئی ٹی دوسروں سے منفرد نظر آ رہی ہے۔ اس وقت آپ سمجھتے ہیں کہ جو پاکستان کے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ ہیں اس میں کریکولم اور سلیبس اکارڈنگ ٹو لیٹسٹ گلوبل ورلڈ کے تحت پڑھایا جا رہا ہے، جو اس آئی ٹی کی دنیا کو بچے ہمارے آگے آ کے سمجھ سکیں؟ نہیں جی، ملین ڈالر کوسچن، میں سمجھتا ہوں کہ یس، اس میں کہیں نہیں بلکہ بہت زیادہ کوتاہیاں موجود ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ سالانہ لگ بھگ 25,000 کے لگ بھگ آئی ٹی گریجویٹ پاس ہوتے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی ان 25,000 لوگ جو ہے وہ جاب پہ کھپت نہیں پاتے ہیں۔ ریزن یہ ہے کہ ان کے پاس وہ ٹیلنٹ نہیں ہوتا ہے جو کہ آج ماڈرن ٹیکنالوجی کے حساب سے ضرورت پڑتی ہے، اور اسی وجہ کر ہم نے جو آئی ٹی انڈسٹری کی جو ایک منتخب ادارہ ہے جو پاشا کہلاتا ہے، ان کو ہم نے آن بورڈ لیا ہے۔ اسی طرح جو ہماری جو اگنائٹ ہے، جو منسٹری آف آئی ٹی کے نیچے ایک آرگنائزیشن ہے، ان کے ذریعے مختلف ٹریننگ پروگرام کروا رہے ہیں، مختلف بوٹ کیمپ کروا رہے ہیں، تاکہ ان کی کیپیسٹی کو بلڈ اپ کیا جا سکے، اور وہ جو ماڈرن ٹیکنالوجی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، 3D پرنٹنگ ہے، سائبر سیکیورٹی ہے، بلاک چین ہے، ان تمام چیزوں پہ انہیں آہنگ کیا جائے، ان کو ان کے اسکل کو ڈیولپ کیا جائے تاکہ ان لوگوں کی بھی کھپت ہو سکے۔ تو یس، اس کے ساتھ ساتھ ہم نے HEJ کے ساتھ بھی، یعنی فیڈرل منسٹری آف ایجوکیشن کے ساتھ بھی کوارڈینیٹ کر رہے ہیں کہ تمام یونیورسٹی میں جہاں کیریکولم میں تبدیلی آ سکتی ہے ماڈرن ٹیکنالوجی کے حساب سے، اس کو رائج کیا جا سکتا ہے۔ رائٹ، آپ ان تمام سسٹم کو تھورلی دیکھ رہے ہیں۔ اس وقت جو اپوزیشن کا الزام یہ ہے کہ ہم نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان IMF کو بیچ دیے اور اس پہ ہمارا کوئی کنٹرول نہیں ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ آئی ٹی کے تھرو بھی کوئی کنٹرول نہیں ہے، وہ ڈسکنیکٹ ہو گیا سب کچھ؟ دیکھیں، بڑی حیران کن بات ہے کہ جو آپ نے بات کی کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو IMF کو بیچ دیا گیا ہے، اور ایک تاثر یہ تھا کہ جو غالباً جو جوائنٹ سیشن ہوا ہے ابھی پارلیمنٹ کا، اس کے اندر اس قسم کی کوئی امینڈمنٹ کی گئی، لیکن یو ول بی شاک ٹو ہیئر کہ ہماری دوسری سیاسی پارٹیوں نے اس امینڈمنٹ کو پڑھا ہی نہیں ہے اور الزام لگایا اپوزیشن والوں نے۔ اصلی طور پہ اسٹیٹ بینک کے حوالے سے کوئی امینڈمنٹ تھی ہی نہیں۔ ابھی یہ ڈسکشن میں ضرور ہے، میرا خیال ہے کہ ڈسکشن میں ہے، لیکن ہم ایز اے پولیٹیکل ورکر، ایز اے پولیٹیکل پارٹی، ہماری کیا خواہش ہوگی کہ جب وزیر اعظم کی اکاؤنٹیبلٹی ہے، منسٹر کی اکاؤنٹیبلٹی ہے، اراکین اسمبلی کی اکاؤنٹیبلٹی، تو وائی ناٹ ڈفرینٹ آرگنائزیشن، ان کی بھی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے۔ ہم ایز اے پولیٹیکل ورکر سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹ از اے سپریم، ہر شخص کو، ہر ادارے کو پارلیمنٹ کے سامنے جواب دہ ہونا چاہیے۔ وہ منسٹر کے انڈر میں نہیں ہونا چاہیے اسٹیٹ بینک کو؟ کس کے انڈر میں؟ اب منسٹر سے ہٹا رہے ہیں نا؟ نہیں، میرا خیال ہے منسٹر کے بالکل اندر ہونا چاہیے، بٹ جواب دہ لازمی طور پہ کسی کو بھی، جسے کہتے ہیں کہ آپ اتنا زیادہ اختیار نہیں دے سکتے ہیں کہ وہ کسی کو جواب دہ نہ ہو۔ رائٹ سر، آپ ایک کیبنٹ کے ایک اہم رکن ہیں، وزیر اعظم صاحب سے بھی ملاقات ہوتی رہتی ہوگی، تو یہ جو 3 سال کی پرفارمنس ہے، وزیر اعظم صاحب خود اس میں سے کتنے سیٹسفائیڈ ہیں؟ دیکھیں، میرا خیال ہے کہ دو چیزیں اگر امپورٹنٹ چیزیں کرپشن کے حوالے سے دیکھیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے 3 سال کے ساتھ ساتھ آپ کمپیئر کرتے ہیں ماضی کی اگر PMLN کی گورنمنٹ کو یا اس سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں، تو میں سمجھتا ہوں ایسا کسی قسم کا کوئی بھی ایونٹ انسیڈنٹ نظر نہیں آیا۔ لیکن وہ جو انڈیکس ہے وہ بتا رہے ہیں کہ کرپشن زیادہ ہو رہی ہے۔ میں عرض کر دوں کہ کوئی بھی ایسا جسے کہتے ہیں کہ بڑے قسم کا کوئی بھی چیزیں کرپشن کے حوالے سے نظر نہیں آئی۔ کیسے نہیں آ رہی ہیں؟ کبھی آٹا ہو جاتا ہے، کبھی چینی میں اس پہ بھی آتا ہوں۔ مس مینجمنٹ بالکل اپنی جگہ پہ موجود ہے، اور بڑی نیک نیتی کے ساتھ جو میں سمجھتا ہوں کہ جو مختلف پروگرام کیے جا رہے ہیں، نیک نیتی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے۔ ہاں،
یہ بالکل میرا خیال ہمارا شکوہ ہمیشہ رہا ہے اور ہمیشہ ہم عوام کے ساتھ رہتے ہیں کہ مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے. ہم اس کے لیے وزیر اعظم صاحب سے بھی عرض کرتے رہتے ہیں, کیبنٹ میں بھی ڈسکشن کرتے ہیں اور اپنے عوام کے ساتھ کھڑے ہیں کہ مہنگائی کو ہر صورت میں کنٹرول کیا جائے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو آئی ایم ایف کے ساتھ جو ابھی نئی ڈیل ہو رہی ہے اس کے تحت فائنانس منسٹر صاحب آتے ہیں, آپ تو الیکٹڈ ہیں, آپ تو اپنے حلقے میں بھی جاتے ہیں, جواب دہ بھی ہوتے ہیں, فائنانس منسٹر صاحب تو جواب دہ نہیں ہوتے, وہ کہتے ہیں 5 روپے ہم اس میں بڑھا رہے ہیں, 10 روپے ہم اس میں. کیسا لگتا ہے آپ کو سر؟ بالکل میرا خیال ہے کہ چونکہ منتخب اور ایم کیو ایم کے نمائندے ہونے کے ناطے تو ہمیشہ ہم اپنے کارکنان کے ساتھ, اپنے ووٹر, اپنے سپورٹر کے ساتھ موجود ہوتے ہیں, ان کی آواز سے آواز ملاتے ہیں اور یہ آواز اوپر ہی پہنچاتے ہیں. لیکن اگر ہم ماضی میں بھی دیکھتے ہیں, اگر ہم جس طرح میں نے عرض کیا کہ 1970 سے لے کر آج تک تو تمام حکومتیں آئی ایم ایف کے پاس جاتی رہی ہیں, اور وہ تمام جنہیں اگر آپ وزیر خزانہ کہیں گے تو میں نے 70 سے لے کر آج تک دیکھتا ہوں آلموسٹ ناٹ ایوری بڈی غیر منتخب ہوتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اگر آج یہ حکومت جا رہی ہے تو اس سے پہلے میرا خیال دوسری اپوزیشن پارٹیوں کو بھی دیکھنا چاہیے کہ ان کی اپنے دور حکومت میں ان کی کارکردگی کیسی رہی ہے. آپ ایز اے فیڈرل منسٹر اور موسٹ سینئر پولیٹیشین آف پاکستان, آپ اس پی ٹی آئی کی 3 سالہ حکومت کی کارکردگی سے آؤٹ آف 10 کتنے سیٹسفائیڈ ہیں؟ دیکھیں میرا خیال ہے کہ اس پوری کیبنٹ میں جو 50 سے اتنے کیبنٹ ہے اس میں ایم کیو ایم پاکستان کا 2 ہی نمائندے ہیں. تو جہاں اچھے کام ہوئے ہیں ان کے اس میں بھی ان کو 2% کے حساب سے ہی جسے کہتے ہیں کریڈٹ ملے گا, اور اگر کہیں کوتاہیاں ہوئی ہیں تو اسی طرح 2% کے حساب سے ان کوتاہیوں کا بھی ہم اپنی ذمہ داری لیتے ہیں. نہیں, آپ سے میرا سوال یہ تھا کہ 10 میں سے کتنے نمبر دیں گے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو؟ اگر ہم اسے کمپیئر کرتے ہیں ماضی کی حکومت تو میں سمجھتا ہوں قدرے بہتر ہے. قدرے بہتر ہے. امین الحق صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ناظرین, اس کے ساتھ آج کا پروگرام کا ٹائم ختم ہوا. جہاں بھی رہیں خوش رہیں. خدا حافظ پاکستان.